الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے وقف بالسکون کے بارے میں سیکھا تھا، وقف بالسکون کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، اور آج ہم سیکھنے والے ہیں تو وقف کی اقسام میں سے دوسری قسم کو، جس کا نام ہے وقف بالاسکان۔ تو میرا نام ہے قاری محمد عارف، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس پہنچتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور سیکھتے ہیں وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان کو آج ہم سیکھنے والے ہیں، مکمل بات کرنے والے ہیں وقف بالاسکان کے اوپر کہ وقف بالاسکان کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے لکھا ہے لیسن نمبر 33 ہے ہمارا، تو ہم نے لکھا ہے وقف بالاسکان۔ تو وقف بالاسکان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کلمے کے آخری حرف پر، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا اور رکنا۔ آپ نے اگر وقف کی ڈیفینیشن یاد کی ہے تو فقط تھوڑا سا اس میں چینج آتا ہے۔ وہ چینج یہ ہے کہ کسی کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز کو توڑ کر رک جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو وقف بالاسکان کے لیے کیا ہوگا کہ کسی کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز کو توڑ کر رک جانا، یعنی کہ اگر اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یعنی کہ اکیلا زبر، اکیلی زیر اور اکیلا پیش ہو، یا پھر دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، الٹا پیش ہو اور کھڑی زیر ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ الٹا پیش جو ہے وہ یا کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے جی، یا کے علاوہ یہ الٹا پیش، ٹھیک ہے جی۔ اسے ہم نے کہا تھا کسرہ اشباعی، اسے ہم نے کہا تھا کسرہ اشباعی، کسرہ اشباعی۔ اور یہ کیا ہوا؟ لما اشباعی، اس کو ہم نے نام دیا تھا، یعنی کہ کھڑی زیر کو ہم نے نام دیا تھا اور الٹا پیش کو بھی ہم نے نام دیا تھا، اور ان کو بھی ہم نے نام دیے تھے فتحہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، زبر زیر پیش کو، یعنی کہ کسی حرف کے اوپر اگر فتحہ ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، لما اشباعی ہو، یا پھر کسرہ یعنی کہ کسرہ اشباعی ہو کسی حرف کے اوپر، اور یہ لما اشباعی جو ہے یہ یا کے علاوہ، لما اشباعی یا کے علاوہ اگر کسی حرف کے اوپر یہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ لما اشباعی ہے۔ اور یہ وقف بالاسکان کے اس کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو اسے ہم چینج کریں گے، کس میں؟ سکون میں ہم اسے تبدیل کریں گے۔ اور یہ کسرہ اشباعی یعنی کہ کھڑی زیر، اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ واو کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ الٹا پیش جو ہے نا یا کے علاوہ ہوگا تو ہم اسے چینج کریں گے سکون میں، اور کھڑی زیر اگر واو کے علاوہ، واو کے علاوہ اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر یعنی کہ کسرہ اشباعی آتی ہے تو ہم اسے چینج کریں گے کس میں؟ سکون میں، ٹھیک ہے جی، ہم اسے سکون میں تبدیل کریں گے۔ اور الٹا پیش یعنی کہ ضمہ کو یا کے علاوہ ہم کس میں تبدیل کریں گے؟ سکون میں تبدیل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے اور نیچے جو علامت ہے، جو حرف ہے وہ یا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کلمے کے آخری حرف میں اگر یا کے اوپر الٹا پیش ہو تو ہم اسے سکون میں تبدیل نہیں کریں گے، اور اگر کھڑی زیر جو ہے وہ واو کے نیچے ہو تو اسے بھی ہم تبدیل نہیں کریں گے۔ تو تبدیل جن کو کرنا ہے وہ ہے زبر، زیر، پیش، دو پیش کے بعد یا اور واو کے علاوہ اگر الٹا پیش ہو تو اسے بھی ہم تبدیل کرتے ہیں، اور واو کے علاوہ اگر نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے بھی ہم تبدیل کرتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فی لیلۃ القدر،
اب جو القدر ہے نا لفظ، یہ القدر، ٹھیک ہے، سورۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہ را جو ہے نا اس کے نیچے زیر ہے، اب را کے نیچے زیر ہے اور ہم نے فتحہ یعنی کہ وقف بالاسکان کرنا ہے، تو ہم اسے کیا کریں گے، سکون عارضی کے طور پر اسے ہم وقف کر کے چھوڑ دیں گے، ہم زیر کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وقف بالاسکان کہتے ہی اسے ہیں زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، اور واو یا کے علاوہ الٹا پیش، اور واو کے علاوہ نیچے جو ہے کھڑی زیر اگر ہوگی تو اسے ہم کہاں تک کس میں تبدیل کریں گے، سکون میں ہم تبدیل کر دیں گے. اسی کو کیا کہتے ہیں، وقف بالاسکان. ٹھیک ہے جی، وقف بالاسکان. القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب را کے نیچے زیر ہے تو اسے کس میں تبدیل کریں گے، کنورٹ انٹو جزم، کنورٹ انٹو جزم. ٹھیک ہے جی، اب اسے ہم کس میں تبدیل کر دیں گے، سکون میں ہم اسے تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، سکون عارضی کے طور پر ہم قدری ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا، ہم سٹاپ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ہم کریں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے سورہ لہب میں دیکھیں، اس کی پہلی آیات ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اب یہ وما کسب جو ہے نا، یہ اب با کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے جی، وما کسب. تو میں نے کیا کیا، میں نے اسے کیا کیا، سکون میں تبدیل کیا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وقف بالاسکان ہو رہا ہے، ہم وقف بالاسکان کر رہے ہیں. اب ہم اس جگہ پر جب سٹاپ کریں گے ہم کریں گے وما کسب. ٹھیک ہے جی، ہم کیا کریں گے، زبر کو کنورٹ کر دیں گے کس میں، سکون کی علامت میں ہم اسے تبدیل کریں گے. جب اسے تبدیل کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس سکون عارضی آ جائے گا، اسی کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. طریقے سے آگے اس کی ایک آیت ہے وَامْرَأَتُهُ. ٹھیک ہے جی، اب یہ وَامْرَأَتُهُ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. اب یہ لہب بن کو پہلے دیکھ لیں آپ لوگ، اب اس کے نیچے دو زیر آ گئی ہیں. ہم نے کہا دو زیر کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے، کس میں، سکون میں تبدیل کرنا ہے. اب یہ دو زیر جو ہے نا اس کے اوپر ہم سکون عارضی جب دیں گے تو یہ بنے گا، یہ سکون عارضی ہم کریں گے سیصلیٰ نارا ذات لہب، ذات لہب، ذات لہب. ٹھیک ہے جی، تو یہ دو زیر ہے، یہ کنورٹ ہو جائیں گی کس میں، سکون میں تبدیل ہو جائیں گی، اسے ہم تبدیل کر دیں گے سکون میں. اسی طریقے سے ہے وَامْرَأَتُهُ. اب یہ یا کے علاوہ الٹا پیش ہے، یا کے علاوہ الٹا پیش ہے، یعنی کہ تا کے اوپر ہے الٹا پیش. ٹھیک ہے جی، ہم اسے کیا کریں گے، وَامْرَأَتُهُ. ٹھیک ہے جی، وَامْرَأَتُهُ. اور اگر یہاں پر یہ تا کی علامت ہے، یہ بھی وقف کی ایک قسم میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، اس پر بھی ہم باتیں کریں گے. یہ علامت ہے وقف کی، یعنی کہ یہاں پر علامت وقف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ ایک وقف کی علامت ہے. اب ہم اس کے اوپر رک رہے ہیں، یہ آخری کلمہ ہے، میں نے پڑھا وَامْرَأَتُهُ. میں اگر اس پر سٹاپ کروں گا تو میں کیا کروں گا، الٹا پیش کو کنورٹ کر دوں گا کس میں، جزم میں، یعنی کہ سکون میں میں اس کو تبدیل کر دوں گا. میں کروں گا وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ. اسی طریقے سے زبر زیر پیش کی آپ اور بے شمار اگزامپل آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہے جو کھڑی زیر کی رہتی ہے. میں اگر سورہ یونس میں اگر آپ دیکھیں تو ہے یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. ٹھیک ہے جی، اب یہ عبادی جو ہے نا ہمارے پاس، یہ اس کے نیچے جو ہے نا کھڑی زیر ہے، عبادی. اب ہمارے پاس یہ کھڑی زیر ہے تو ہم نے کہا ہے کہ کھڑی زیر کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے وقف بالاسکان. جب کریں گے کھڑی زیر کو ہم کنورٹ کرتے ہیں کس میں، جازم میں. کھڑی زیر کو ہم کنورٹ کرتے ہیں سکون میں. یہ ہمارے پاس تھا عبادی. ٹھیک ہے جی، یہ کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر. اور اس کا قاعدہ یہ ہے
کہ اگر واو کے علاوہ یا کسی حرف کے نیچے آتی ہے، واو کے علاوہ اگر کسی حرف کے نیچے آتی ہے تو جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے یعنی کہ رکیں گے، سٹاپ کریں گے، تو اس کو کیا کریں گے، ہم سکون میں ہی تبدیل کر دیں گے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، ٹھیک ہے، من عبادی، تو یہ اس طرح تبدیل ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ بہت سی اگزامپل اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں تک جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن میں، اور نیکسٹ لیسن جو ہے نا وہ ہے ہمارا وقف بالاشمام، بہت ہی امپورٹنٹ ہے سیکھنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مواد مل رہا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔